اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد میں خودکش دھماکہ، 32 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ حملہ نے مسجد خدیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کے دوران نمازیوں کو نشانہ بنایا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حملہ کو مسجد کے گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اندھا دھند گولیاں برسائیں۔ فائرنگ کے بعد بمبار نے خود کو اڑا لیا۔ حکومتی ذرائع نے بتایا خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لی، کئی بار افغانستان کا سفر کر چکا ہے، کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات جاری۔ جاں بحق ہونے والوں میں آج اسلام آباد کے عزیز بھی شامل ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے بتایا 32 میتیں بورسا کے حوالے کر دی گئیں، 121 زخمی زیر علاج ہیں، 25 کی حالت نازک ہے۔ آج سے کوئی 1.5-2 سال قبل جو ہے گیا تھا افغانستان، اور پھر افغانستان سے واپس آ گیا، اور یہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا رہا ہے، اور اب تک جو تھا یہ نشہرے میں تھا۔ اس کے رشتہ دار وغیرہ وہ پشاور میں موجود ہیں، وہ بھی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ خودکش حملاور کے 2 بھائی گرفتار۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے حملاور کا نام یاسر، تعلق قلدم دائی سے تھا۔ قومی شناختی کارڈ ایڈریس والے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ پشاور سے 4 افراد کو حراست میں لیا گیا۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے شواہد جمع کر لیے۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملاور نے مسجد میں داخل ہونے سے پہلے 2 اور اندر داخل ہو کر 6 گولیاں چلائیں، پھر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ حملاور نے 4 سے 6 کلو بارودی مواد استعمال کیا۔ بال بیرنگ کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خودکش حملہ آور پاکستانی تھا، نوشہرہ سے آیا تھا۔ حملاور 1.5-2 سال پہلے افغانستان گیا، پچھلے سال واپس آیا، مختلف مقامات پر رکا تھا۔ ہینڈلرز یا سہولت کاروں سے متعلق تحقیقات جاری ہیں۔ سی ٹی ڈی، خیبر پختونخوا، اسلام آباد اور پنجاب پولیس مل کر کام کر رہی ہے۔ ذرائع نے بتایا سہولت کاروں معاونت فراہم کرنے والوں کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ حملاور کے موجودہ اور سابقہ ٹھکانوں سے متعلق اطلاعات پر کام جاری ہے۔ بھارت نے دھماکے کرنے کے لیے 3 گنا انویسٹمنٹ بڑھا دی ہے۔ دہشت گرد اللہ کے لیے نہیں، ڈالر لینے کے لیے دھماکے کر رہے ہیں۔ جتنے بندے مارتے ہیں اتنے ڈالر ملتے ہیں۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کہتے ہیں اسلام آباد میں خودکش بمبار کو روکنے کی پوری کوشش کی گئی، اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا دہشت گرد کرنا چاہتا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا امام بارگاہ خدیجۃ الکبریٰ کا دورہ۔ آج اسلام آباد نے وزیر داخلہ کو بریفنگ دی۔ محسن نقوی، طلعت چودھری سمیت دیگر حکام نے دہشت گرد حملے کا شکار مسجد میں نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا معصوم نمازیوں پر حملے کرنے والے خارجی سفاک درندے ہیں۔ دہشت گردی کرنے والوں کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے۔ دشمن پاکستان کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، قوم ان کے خلاف متحد ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ صدر مملکت نے کہا بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنانا انسانیت کے خلاف جرم ہے، قوم مشکل کی اس گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے واقعے کی مکمل تحقیقات کر کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت کی۔ کہا ملک میں شرپسندی اور بدامنی پھیلانے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ بیرسٹر گوہر اور حافظ نعیم الرحمان سمیت سیاسی قیادت کی جانب سے دھماکے کی مذمت۔ شہداء کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار۔ پاکستان علماء کونسل کے وفد کی یکجہتی کے لیے طلعہ امام بارگاہ آمد۔ کہا دشمن کے انتشار پھیلانے کی چال کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اقوام متحدہ، امریکہ، سعودی عرب، ایران، روس، چین، ترکی اور افغانستان سمیت مختلف ملکوں کے اسلام آباد خودکش حملے کی مذمت۔ یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کہتے ہیں شہریوں اور عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول ہیں، ذمہ داروں کو شناخت کر کے انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ سعودی عرب کا انتہا پسندی اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اظہار یکجہتی۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے، امریکہ امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا مشکل گھڑی میں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ترکیہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان سے مکمل یکجہتی کا اعلان۔ افغان وزارت خارجہ نے کہا مسجد کا تقدس پامال کرنے اور شہریوں کو نشانہ بنانے کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ اسپین اور نیدرلینڈز کی بھی خودکش حملے کی مذمت۔
روسی صدر کا صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کے نام تعزیتی خط۔ صدر پیوٹن نے لکھا، نماز کے دوران معصوم شہریوں کا وحشیانہ قتل غیر انسانی فطرت کا ثبوت ہے۔ روسی صدر کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ، شہید افراد کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار۔ صدر زرداری نے تعزیتی خط پر روسی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے دکھ کی گھڑی میں یکجہتی پر تمام عالمی رہنماؤں سے اظہار تشکر کیا۔ وزیراعلی پنجاب نے اپنی بسنت تقریبات منسوخ کر دی۔ مریم نواز نے اسلام آباد سانحے کے بعد اپنی آج کی مصروفیات کو منسوخ کر دیا۔ سوشل میڈیا پر اعلان کیا، لبرٹی اسکوائر پر شیڈول کیا گیا میگا بسنت شو بھی نہیں ہوگا۔ قوم خوارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہو، دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا۔ مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت نے کامن ویلتھ پارلیمنٹیرینز کے لیے ثقافتی میوزیکل سیگمنٹ منسوخ کر دیا۔ سینئر وزیر شرجیل میمن نے کہا، فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ سینئر وزیر نے کہا، سندھ حکومت اور عوام اسلام آباد دھماکے کے سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہے۔ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی کے اسلام آباد دھماکے کی مذمت۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، ہم ریاست کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی کی سربراہی میں وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مولانا سے 8 فروری کے پہیہ جام کی حمایت کی درخواست کر دی۔ جے یو آئی سربراہ نے کہا، 8 فروری کے جلسے منسوخ کر دیں گے یا ایسا وقت مقرر کریں گے کہ ان کا پہیہ جام متاثر نہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے اپوزیشن لیڈر چیمبر میں محمود اچکزئی سے ملاقات کریں گے۔ کراچی لانڈی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کی فیکٹری میں آگ لگی۔ آگ تیسرے درجے کی قرار، فائر بریگیڈ کی 10 گاڑیاں، باؤزر اور 2 سنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف۔ رینجرز اہلکار بھی ریسکیو آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ فیکٹری کے اندرونی حصے میں آگ لگی ہوئی ہے۔ وزیراعلیٰ سندھ نے کمشنر کراچی سے رپورٹ طلب کر لی۔ مراد علی شاہ کی KMC اور فائر سروسز کو ہنگامی ہدایات جاری۔ کرکٹ کی عالمی جنگ کا بیگل بج گیا، بھارت اور شری لنکا میں میدان سج گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ گرین شرٹ سے میچ سے پہلے آخری پریکٹس میں تیاری فائنل کر لی۔ کپتان سلمان علی آغا کہتے ہیں، بابر اور فخر ٹیم کمبینیشن میں فٹ نہ ہوئے تو نہیں کھلائے جائیں گے، جو ٹیم کے لیے بہتر ہوگا اسے ہی موقع دیں گے۔ عثمان طارق کا ایکشن بالکل درست ہے، یہ رہ گیا ہے وہ گلے میں لکھ کر ڈالیں، میں کلیئر ہوں۔ میگا ایونٹ میں آج 2 مزید میچ بھی کھیلے جائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ، بھارت کا مقابلہ امریکہ سے ہوگا۔ پہل انڈیا نے کری تھی، انہوں نے بولا ہماری سرکار نے اجازت نہیں کی، تو اب ہماری سرکار کا فیصلہ ہے، ہماری سرکار نے منع کر دیا، تو محسن نقوی صاحب نے تالی دونوں ہاتھ سے بجا دی ہے۔ جو چیز ہونی چاہیے تھی اسی طرح جواب دیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ اس وقت ہی میچ ہو جب تک سیریز نہ ہو، سارے میچز نہ ہو جیسے باقی ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنی دیر یہ فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ ہر لمحہ پرجوش، نئے جوش اور جنون کے ساتھ سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی میں پہلا پروگرام۔ باسط علی نے کہا، محسن نقوی نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا، پہلے ان کی سرکار نے اجازت نہیں دی، اب ہماری سرکار نے ویسے ہی کیا۔ کامران اکمل بولے، جب تک پاک بھارت سیریز نہ ہو فیصلے پر قائم رہنا چاہیے۔ کامیڈین عادی اور مصطفیٰ نے مزاح کا تڑکا لگایا، اداکار منی بٹ بنے مہمان۔ لاہور میں بسنت کا تہوار دوسرے روز میں داخل، شہر کے مختلف علاقوں میں چھتوں پر پتنگ بازی، میوزک اور خوابوں کا سلسلہ جاری۔ نوجوان اور فیملی ثقافتی تہوار کے لیے انتہائی پرجوش۔ اوورسیز پاکستانی بھی بسنت منانے لاہور پہنچ گئے، کہتے ہیں خوشی ہے زندگی میں بسنت منانے کی دوبارہ اجازت ملی ہے۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی لوگوں کا رش۔ شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کے عقب میں سب سے اونچی اور بڑی چھت پر بسنت نائٹ کا اہتمام کیا گیا۔ گڈے اور ڈور خریدنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد میں موچی گیٹ آمد۔ اندرون لاہور دہلی گیٹ میں بھی لاہور بسنت کے حوالے سے پرجوش ہیں، شہریوں نے چھتوں کو خوب سجا رکھا ہے۔ بسنت میلہ کل تک جاری رہے گا۔
ایران اور امریکہ کا مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق۔ مسقط میں حالیہ مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں امریکہ سے بات چیت اچھی رہی، یہ مذاکرات کا مثبت آغاز تھا۔ امریکہ کے ساتھ بے اعتمادی کی دیوار کو عبور کرنا ہوگا۔ آج کے مذاکرات صرف اور صرف جوہری مسئلے پر مرکوز تھے۔ بات چیت کے دوران دھمکیوں کی زبان سے بچنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کہنے ہیں مشاورت سے مذاکرات کے اگلے دور کی تاریخ طے کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ عمانی وزیر خارجہ نے بتایا ایران اور امریکہ کے درمیان آج مسقط میں انتہائی سنجیدہ مذاکرات ہوئے۔ آج کی ملاقاتوں کے نتائج کا بغور مطالعہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد مناسب مقررہ وقت پر اگلا دور ہوگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ بیلسٹک میزائل اور ایران کی حمایت یافتہ تنظیموں پر بھی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران مذاکرات صرف جوہری پروگرام تک محدود کرنے پر بضد ہے۔ سیکیورٹی فورسز کے خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن 24 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران اورکزئی میں 14 اور خیبر میں 10 خوارج ہلاک ہوئے۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشنز پر سیکیورٹی فورسز کی ستائش۔ امریکہ کی پاکستان میں سفر کرنے والے امریکی شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایات۔ امریکی شہری عوامی اجتماعات سے گریز کریں۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا۔ ایڈوائزری میں کہا گیا ہے امریکی شہری اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا اثر نو جائزہ لیں۔ امریکی شہری مقامی میڈیا پر صورتحال سے متعلق تازہ معلومات پر نظر رکھیں۔ امریکی شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کرتے ہوئے کم نمایاں رہیں۔ امریکی شہری ہر وقت شناختی دستاویز اپنے پاس رکھیں اور سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں۔